اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ ہود کی آیت نمبر 23 اور 24 تلاوت کی گئی ہیں، 12ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلے آیتوں میں بتایا گیا کہ جو لوگ کافر ہیں، راہ حق پر نہیں چلتے، لوگوں کو بھی راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پکے کافر ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جن کو عذاب آئے، جب اللہ تعالیٰ چاہے عذاب دے، یہ کہیں بھاگ نہیں سکتے، اس سے نکل نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے مقابل کوئی ان کو دوست مددگار نہیں ملے گا، اور ان کو عذاب دوہرا ہوگا۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ حق بات سنتے نہیں ہیں اور حق کو دیکھتے نہیں ہیں، اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، خسارہ اٹھایا، اور جو وہ جھوٹی باتیں گھڑتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جو کچھ کہتے تھے اپنے پاس سے، وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے، وہ پھر نہیں انہیں نظر آئیں۔ بے شک وہ لوگ جو ہیں آخرت میں نقصان میں رہیں گے، سب سے زیادہ نقصان میں رہیں گے۔ آپ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، انہوں نے عمل صالح کیے اور اپنے رب کی بارگاہ کی طرف جھکے، عاجزی کی، لوٹ آئے بارگاہ الہی کی طرف، وہی لوگ جو ہیں جو جنت والے ہیں، جنت کے مالک ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ پہلے ذکر کیا دوزخیوں کا، کافروں کا، ان کے اعمال کا، نظریات کا، کردار کا۔ ان کے مقابلے میں فرمایا کہ ایمان والے اور نیک کام کرنے والے جو ہیں وہ اپنی رب کی بارگاہ کی طرف جھکتے ہیں، خشوع کرتے ہیں، خضوع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، تو وہ جنتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں، کبھی نہیں ان کو نکالا جائے گا جنت کے باغات سے۔ آپ فرمائیں کہ یہ دونوں فریق جو ہیں، ایک دوزخی ہیں، ایک جنتی ہیں، کافر ہیں اور مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ یہ دونوں فریق جو ہیں ایسے ہیں کالأعمى والأصم، ایسے ایک اندھا اور بہرا ہے، والبصیر والسمیع، اور دوسرا دیکھتا اور سنتا ہے۔ کافر اندھوں کی طرح ہے، عقل کا اندھا، دل کا اندھا، حق بات کو نہیں دیکھتا، اسی طرح بہرا ہے کہ وہ حق بات کو نہیں سنتا۔ معنی یہ کہ آواز تو کانوں میں آتی ہے، سمجھ نہیں آتی، یا سن کے اس کو فائدہ نہیں اٹھاتا، اس سے ایسے ہی نظر اٹھاتا ہے، نظر تو بظاہر اس کو آتا ہے جو کچھ دنیا میں ہے کائنات میں، لیکن اس سے وہ سبق حاصل نہیں کرتا جسے پتہ چلے کہ ساری کائنات بنانے والا رب ہے۔ تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہے، دوسرا دیکھتا اور سنتا ہے۔ هل یستویان مثلا، ذرا غور تو کرو، کیا یہ مثال میں برابر ہو سکتے ہیں دونوں؟ کافروں اور مسلمانوں کی مثال دے کے بتایا، کافر اندھوں کی طرح ہے، بہرے کی طرح ہے، اور مسلمان مومن جو ہے دیکھنے والوں کی طرح ہے، سننے والوں کی طرح ہے۔ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی عقل ہو تو سمجھ آ جائے۔ افلا تذکرون،
کیا تم توجہ نہیں کرتے اس پر، دھیان نہیں دیتے اس پر غور و فکر نہیں کرتے، یاد نہیں کرتے اس چیز کو کہ دونوں فریقوں میں کیا فرق ہے، حق اور باطل میں کیا فرق ہے، مومن اور کافر میں کیا فرق ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اگر دھیان نہیں کرتے پھر نقصان میں رہے۔ پتہ یہ چلا کہ دھیان کرنا، توجہ دینا، غور و فکر کرنا معاملات زندگی میں، لوگوں کے معاملات کو بھی دیکھنا، اپنے بھی دیکھنا، یہ ہمیں سبق ملتا ہے قرآن پاک سے۔ تذکرون، یاد کرو، دھیان دو، غور و فکر کرو۔ اس طرح چاہیے کہ ہم حالات، واقعات گزشتہ قوموں کے دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر، نیکوکاروں کے بھی بدکاروں کے بھی، جن پر عذاب آیا ان کے حالات بھی دیکھیں، ان کے خیالات بھی دیکھیں، ان کے نظریات بھی دیکھیں، اور جن کو اللہ نے نوازا ہے، عذابوں سے بچا کے نبیوں کا ساتھ عطا کیا ہے، ان کے حالات واقعات بھی دیکھیں، پھر حق پر چلنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔